السلام علیکم دوستو، میرا نام سرتاج خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہولی ٹی وی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں شعبان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ جسے ہم لوگ شعبان المعظم کے نام سے جانتے ہیں، شعبان میں نفل روزہ اور عبادات کے لیے بہت خاص فضیلت رکھتا ہے۔ شعبان مہینہ کی فضیلت کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ آنے والے رمضان المبارک کے روزے، تراویح اور دوسری عبادت کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی عبادت کی تیاری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصی خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے ہیں: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کا، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے: میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفل روزے رکھتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آدھے شعبان کے بعد روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھے جا سکے اور تراویح اور دوسرے عبادات کے ساتھ انجام دی جا سکے۔ جبکہ امت میں ایسے لوگ جو کہ طاقت رکھتے ہیں اور شعبان المعظم کے نفل روزے ان کو کمزور نہیں کرتے، وہ آدھے شعبان کے بعد بھی نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں سب کو جاگنا ہوگا۔ شعبان المعظم کی شبوں میں جاگنا اس کا نمونہ ہے، اور شعبان المعظم کی نفل روزے رمضان المبارک کے فرض روزوں کا نمونہ ہے اور اسے عادی بنانا ہے۔ اور آدھے شعبان کے بعد روزوں سے جو منع کیا گیا ہے، یہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کے لیے فرمایا گیا ہے، یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے: میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا: کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کے ایک مشہور قبیلہ تھا جس کے پاس عرب کے تمام قبائل سے زیادہ بکریاں تھیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق چونکہ اس رات میں بے شمار گنہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے اور جہنم کا عذاب سے چھٹکارا اور نجات ملتی ہے، اس لیے عرب میں اس رات کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ البتہ حدیث شریف میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں آیا، بلکہ لیل النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات شب کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی مہینے کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر، تراویح، مغفرت اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے اور رمضان المبارک کے استقبال اور عبادت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ہماری گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو۔